نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. یعنی کیا مطلب ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا؟ کہ اس دنیا میں اس نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس کو حساب کتاب کا خوف ہوتا تھا، اس کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. وہ گناہ کا ارادہ کرتا بھی تھا تو اللہ کی یاد ایسی ہوتی تھی کہ وہ اس کو اس سے باز رکھتی تھی. تو ایسے انسان کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، یعنی اس کو خوف ہے تو کس چیز کا؟ اس کا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو خوف ہے اس کا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہونا نا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس کو میسر آ جائے. کیونکہ ایسے ہی بندے کو 2 جنتیں ملیں گی. اور جو دنیا میں ڈر گیا، میں نے آپ کو بتائی تھی یہ حدیث پہلے، 2 خوف اور 2 امن اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرتا. جو دنیا میں ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بے خوف کر دے گا. اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں. اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے رہا، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذابوں سے. پتہ ہوں گے یہ کسی کے لیے ہوں گے، میرے لیے کوئی بات نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ وہاں ڈرائے گا. تو انسان اب دیکھ لے کہاں ڈرنا ہے اس نے. جو یہاں خوف زدہ ہوا، جو یہاں جواب دہی سے ڈرا کہ اللہ کی عدالت میں کیسے جاؤں گا، کیسے پیش ہوں گا، اس کے لیے 2 جنتیں اللہ نے رکھی ہیں. اور یہ دیکھیں 2 جنتیں کیوں کہیں گئیں. ایک تو یہ کہ ویسے بھی اس صورت کا اسلوب ہے، 2 جنتیں، تثنیہ آ رہا ہے. جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے، دونوں کے لیے الگ الگ جنتیں ہوں گی، ان کے مطابق، ان کی جو چیزیں اس کے مطابق. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ساری جنتوں کی بھی بات ہو سکتی ہے. 2 جنتیں، اس کو قرآن میں اور جگہ پہ بھی 2 کہہ کے بہت ساری بھی مراد لیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھو پھر اللہ کی یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو دنیا میں ڈر گیا اس کے لیے اس نے جنت رکھی. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والی. کہ پراپرٹی کیا ہے؟ جنت کی پراپرٹی ملے گی. اور وہاں پہ کیا ہے چیز، اس پراپرٹی کی ڈسکرپشن کیا ہے وہ اب بتائی جا رہی ہے. یہ ہے سابقون کو ملنے والی جنت. ذواتا افنان یعنی جو جہاں پہ ایسے درخت ہوں گے جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی، اتنی ساری برانچز ہوں گی جو آپس میں گتھا ہوئی ہوئی. جنت کے جو درخت ہے نا وہ پھلدار بھی ہوں گے لیکن کانٹے نہیں ہوں گے، اور اتنے گھنے ہوں گے، ان کے سائے بہت طویل ہوں گے، لمبی لمبی شاخیں ہوں گی اور ہری بھری ہوں گی. اتنے طویل ہوں گے کہ گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور سارے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. سبحان اللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم ریئلائز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹے سے عمل کے اوپر بھی تمہیں وہ جنتیں دینے والا ہے جن کے اندر ایسے درخت ہوں، جس میں ایسے سائے ہوں. انسان کا عمل تو کسی قابل بھی نہیں ہے، وہ کتنا بھی عمل کر لے، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا. جتنا کچھ اس نے دیا ہوا ہے ان نعمتوں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا. اللہ کا حق ادا کرنا تو کیا، ایک نعمت کا بھی نہیں حق ادا کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ کہاں تک وہ نعمتیں دیں گے جن کا تصور بھی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. فیہما عینان تجریان. اور جب ان جنتوں میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، پانی کیسا ہوگا،
چشمے بہتے ہوئے ہوں گے. یہ چشمے نہ خشک ہوں گے نہ رکیں گے، جاری ہوں گے. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تسنیم کا چشمہ ہوگا اور سلسبیل کا چشمہ ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چشمے جاری کر دیے. ہر ایک کے لیے چشمے ہوں گے. یہ چشمے دنیا کے چشموں کی طرح نہیں ہوں گے. اس کی کنکریاں سرخ یاقوت کی ہوں گے اور سب زمرد کی ہوں گے. اس میں کیچڑ ایسا نہیں ہوگا جیسے نیچے کیچڑ ہوتا ہے نا، مٹی ہوتی ہے، مشک ہوگی اس کی جگہ. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ کے خوف سے آنسو بہتے تھے. وہاں پہ بھی ان کو چشمے ملیں گے. یہ دنیا کے چشمے بہتے تھے نا اللہ کے خوف میں، اللہ سے کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، تو اللہ وہاں بھی چشمے دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان چشموں کا حال ہوگا جس کا پانی کیسا ہوگا. جن کی مٹی ایسی ہے تو ان کا پانی کیسا ہوگا. جس کے کنکر ایسے ہیں یاقوت کے اور زمرد کے، تو پانی کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے. اور دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں بھی کوئی اپنا محل بناتا ہے تو اس کے محل میں گارڈن ضرور ہوتا ہے، اور گارڈن میں پانی ضرور ہوتا ہے. کہیں کوئی جھرنا ہوتا ہے، کہیں کوئی چھوٹا سا اس نے تالاب بنایا ہوتا ہے، یا اس نے کوئی پول بنایا ہوتا ہے، یا کچھ. پانی کے بغیر انسان کی تسلی نہیں ہوتی، جیسے اس کو مزہ نہیں آتا. آپ ڈفرینٹ ریزورٹس کی بھی دیکھیں، وہ کبھی ایڈز دکھاتے ہیں تو کہیں سمندر کے کنارے ہیں، کہیں آبشارے ہیں، کہیں کچھ ہیں. پانی لازمی ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پانی سے سکون حاصل کرتا ہے، اور گرینری اس کو اچھی لگتی ہے. کوئی محل ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں صرف بلڈنگ ہی بلڈنگ کھڑی ہو اور اس کا کوئی گارڈن ہی نہ ہو، بلکہ بلڈنگ سے بھی زیادہ بڑے بڑے گارڈنز رکھے ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے نا کہ انسان کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اس میں پھل ہوں گے جو دو قسموں کے ہوں گے. اب وہ دو قسمیں کیسی ہوں گی؟ یعنی ہر پھل کی لذت اور ذائقے مختلف ہوں گے. کیسے ٹیسٹ ہوں گے اللہ کو پتہ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک سیزن کے اندر ایک پھل کا پہلے کچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پکا ہوتا ہے، تو دونوں کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آم کو آپ دیکھ لیں، جب کچا ہوتا ہے تو کچے کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جب پکا ہوتا ہے تو تب کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے. یا دنیا کا ذائقہ ویسا ذائقہ ایک میں ہوگا اور دوسرے میں کسی اور طرح کا ذائقہ ہوگا. تو دو قسم کے پھل ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تازہ اور ایک خشک ہو، لیکن ہر پھل ذائقہ دار ہوگا. دنیا میں تو کبھی کھٹا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کڑوا بھی ہو جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. متقین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پہ. ایسے متقین میں ہے کہ یعنی تکیہ لگائے ہوں گے، ریکلائننگ پوزیشن میں ہوں گے. اور ریکلائننگ پوزیشن جو ہوتی ہے نا، وہ سونے کے لیے نہیں ہوتی، نہ وہ الرٹ پوزیشن ہوتی ہے، بلکہ وہ کیسی ہوتی، یعنی انسان جب ریلیکس کرنے لگتا ہے تو آپ نے وہ بیچ چیئرز بھی دیکھی ہیں، وہ ریکلائننگ پوزیشن میں ہوتی. لیٹنے کی حالت اس لیے نہیں کہ سونے کی تو وہاں پہ ضرورت ہے نہیں، اور الرٹ ہونے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ریلیکس ہوں گے. یہ وہ ہیں جو دنیا میں محنتیں کر چکے، اب ریلیکس کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کوئی محنت نہیں ہے. وہ ایسے فرشوں کے اوپر ہوں گے، یعنی ایسے بستروں پہ ہوں گے جن کے بطائنھا من استبرق، جن کے استر جو ہوں گے وہ موٹی تانتے کے ہوں گے، یعنی ایسا دبیز ریشم ہوگا، ایسا موٹا ریشم ہوگا اس کے ہوں گے. اور روایات میں اس کا آتا ہے کہ جس میں سلک کے ساتھ گولڈ کی ڈیکوریشن ہوگی، یہ اس کا یعنی انر لیئر ہوگی.
انر لیئر ہمیشہ کسی بھی گدے کی آپ دیکھ لیں، کسی بستر کی، وہ اس میں چیزیں بھر دیتے ہیں، کوئی فوم بھر دیا، کوئی ایسے، ہمیشہ اوپر کیا زیادہ خوبصورت رکھتے ہیں، اندر کا تو کچھ بھی بھر دیتے ہیں. اگر کسی بستر کا بتائن ایسا ہو تو سوچو کہ پھر اس کا جو اپر لیئر، جو آؤٹر لیئر ہوگی وہ کیسی ہوگی. اس وجہ سے انر لیئر کا بتایا گیا. آؤٹر لیئر تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں دنیا میں بتایا جائے تم جان ہی نہیں سکتے. کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں. چلو انر کی مثال دے دی، لیکن وہ بھی دنیا کی سلک جیسی تھوڑی ہے. دنیا کی سلک ریشم کا کیڑا بناتا ہے، وہاں کی سلک تو کیڑے نہیں بنائیں گے. تو جس کا انر لیئر ایسا ہے، باہر کا اس لیے نہیں بتایا تم سمجھ پا ہی نہیں سکتے، مثال ہی نہیں ہے کوئی. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل ہوں گے جو ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی انسان کو اٹھنا نہیں پڑے گا، لیٹے لیٹے ریکلائن پوزیشن میں ہی ان کو توڑ لے گا. دور نہیں ہوں گے. دور، وہ تو دور کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، اور جب دور ہوتا ہے تو جب ریچ میں ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ. یہ ان کی ریچ میں ہوں گے، اور پکے ہوئے پھل ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن دونوں باغوں کے اندر، فیہن قاصرات الطرف، ایسی نگاہیں جھکانے والی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ کبھی چھوا ہوگا کسی انسان نے اور نہ جن نے. یہ کون سی نگاہیں جھکانے والی ہوں گی؟ یہ حوروں کی بات ہے جو اپنی چوائس سے اپنی نگاہیں جھکانے والے ہوں گے، یعنی ان کو اپنے شوہروں کے علاوہ کوئی اور پسند نہیں ہوگا، کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے. اتنی شرم و حیا والی ہوں گی. یہ ان کی حیا کی طرف اشارہ ہے، جو عورت کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. اور یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے زیادہ کوئی پیارا نہ ہو. یہ بھی اس کی حیا کی نشانی ہے. یہ ادھر ادھر نہیں کسی اوروں کو دیکھتی پھرے، کسی اوروں کو پسند کرتی پھرے، للچائی بھی نظروں سے کسی کو دیکھے. نظروں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اتنی وفادار ہوں گی اپنے شوہروں کی. ان کو ان سے پہلے کسی نے نہیں چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے، یعنی کسی نے ان کو نہ دیکھا، نہ ان کی جھلک دیکھی، نہ کسی نے ان کو چھوا. یہ صرف اپنے شوہروں کی منتظر ہوں گی، انہی کے لیے یہ سجائی بنائی گئی ہوں گی. اب بعض لوگ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ، آدمی تو بہت ہنستے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ مذاق کرنے والی باتیں نہیں ہیں. عورتیں ایسی باتوں کے اوپر جل بن جاتی ہیں کہ یہ کیوں بات بتائی گئی اور ہمیں پھر کیا ملے گا. کئی عورتیں یہ پوچھتی ہیں، ان کو یہ باتیں پسند ہی نہیں آتی. ایک تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کی کمزوری کیا ہے، کس کو کیا چاہیے، کون کس چیز سے خوش ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ان کو ملا بس وہ ہمیں ملنا چاہیے، چاہے وہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، بس ہمیں مل جانا چاہیے کیونکہ ان کو مل رہا ہے. لیکن بھائی ان کو ملے تو وہ ان کی ضرورت ہے. عورت کی ضرورت ایک آدمی سے پوری ہو جاتی ہے، اس کو بہت سارے آدمی نہیں چاہیے. اس کے لیے ایک آدمی کافی ہوتا ہے. مرد کو ایک عورت سے اس کی تسکین نہیں ہوتی، اللہ کو پتا ہے، اور وہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کو پتا ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے کس کو کیا دینا ہے. تو پھر عورتیں ان کی ریس میں کہ ہمیں ویسا ملنا چاہیے جیسا وہ ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ تو حیا کے تقاضے کے بھی خلاف ہے، یہ تو حیا کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ عورتوں کو بھی خوش کر دے گا. جو جنتی عورتیں ہوں گی ایسے نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہوں گی، اور وہ بس دنیا میں جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھ لے کسی کے ساتھ تو وہ جل بن جائے اور وہ اس کے وہ مطلب جاسوسیاں کروائے اور اس کی زندگی حرام ہو جاتی، پتہ نہیں ویسے ہی وہاں پہ ہو جانا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ سب کو خوش کرے گا. جو جنتی ہوں گے وہ خوش ہوں گے. اور جنت میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، کوئی سنگل نہیں ہوگا، سب کے جوڑے ہوں گے. تو عورتوں کے ساتھ بھی جوڑے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ جنتی مرد ہیں یا دنیا کے مرد ہیں یا کیا ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر جو دنیا کے ان کے مرد تھے، اگر ان کے ساتھ ہی وہ خوش تھیں تو وہ ان کو وہ مل جائیں گے اور اپنے جوڑوں سے وہ مطمئن ہوں گی. ہمیں یہ نہیں فکر ہوتی کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں
ہمیں یہ زیادہ فکر ہے کہ بھئی وہ تو وہاں پہ ان کو یہ ملے گا تو پھر ان کو کیوں نہیں مل رہا. تو یہ بعض دفعہ عورتیں اتنی بری بات کہہ دیتی ہیں کہ ایسی جنت کا پھر کیا فائدہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو پھر ایسی جنت نہیں چاہیے تو پھر دوسری جگہ تو وہاں پہ جہنم ہی ہے اور کچھ جگہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ہم کس کی بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, یہ سوچتے نہیں کہ کس کا کلام ہے, کس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی پھر, تو یہ کیا بات ہوئی, کس کو سنا رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ کے جیسے باقی احکامات اور جیسے باقی باتیں ہم خوش دلی سے مانتے ہیں, اس طرح یہ بھی ہمیں ماننی ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتا. اور پہلے تو ہم یہ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو یہ مل جانا ہے مجھے یہ نہیں ہم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ کنفرم ہو گیا ہمارا وہاں جانا. پہلے تو یہ فکر کرے نا اپنی کہ وہاں پہ پہنچنا ہے مجھے. اگر میں وہاں پہنچی تو پھر دیکھی جائے گی, تب پتا چل جائے گا کہ کس کو کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا اور کون کس سے خوش ہوتا ہے. پہلے پہنچ تو جائیں. ایسے ایسے لوگوں کو اس پہ بحث کرتے ہوئے دیکھا جن کو جنت کی تو کوئی فکر نہیں, حوروں کی فکر بہت زیادہ ہے, آدمیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. عمل تو اپنے لے کر آؤ ایسے جو جنت میں لے جانے کے قابل ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جنت کی حوروں پر فخر کریں گے کیونکہ ہم روزے رکھتے تھے رمضان کے, ہم عبادت کرتے تھے اللہ کی. جو جنتی عورت ہوگی اس کو حوروں کے اوپر فضیلت ہوگی, کیونکہ حور جو ہے اللہ نے جنت کی ایک لذت بنائی ہے. ٹھیک ہے, ایک لذت ہے آدمی کے لیے, ایک انجوائمنٹ کا سامان بنایا ہے. سامان ہے سمجھ لیں, جیسے باقی چیزیں ایک سامان ہے اس طرح یہ عورتیں بھی ایک ان کے لیے لذت کا سامان ہے. لیکن جنتی عورت کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ, وہ تو خود انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے, وہ تو خود لذت پائے گی وہاں پر. جبکہ حور جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے وہاں پہ, وہ تو سامان ہے ایک. جنتی عورت کو تو خود لذتیں ملیں گی, جنت اس کے لیے بنائی ہوگی, ایک جنت اس کی بھی ہوگی. تو ایک سامان ہے وہاں کا جیسے باقی سامان ہے, اور ایک خود جنت کی مکین ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے. پھر کیا ضرورت ہے کمپیریزن کرنے کی, خود کو ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر کریں, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کر رہا ہے اس جنتی عورت کو کہ یہ لو جنت تمہارے لیے, اور وہ جنت کی ایک چیز ہے. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان, جو ایسی پاکیزہ عورتیں جن کو وہاں ملیں گی تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس نے دنیا میں اپنی نظروں کو بچا کے رکھا, اپنے حیا کے ساتھ چلا اور دنیا میں اپنے آپ کو برائی سے زنا سے بچایا. اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں ان کو وہاں پہ عطا کرے گا. کأنہن الیاقوت والمرجان, گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں. یعنی یاقوت روبیز کو کہتے ہیں اور مرجان موتی, یعنی ان کی بیوٹی ایسی ہوگی کہ یاقوت ریڈ ہوتا, روبیز جیسے یاقوت جس کو کہتے ہیں وہ ریڈ ہوتا ہے, تو ان کا حسن ایسا ہوگا. آپ دیکھیں کہ عورتیں بھی اپنے چہرے کے اوپر لالی لگاتی ہیں خود کو خوبصورت کرنے کے لیے, اور موتی جیسے ان کی سکن یا ان کے کمپلیکشنز یا ویسی صفائی ستھرائی ہوگی, ویسی شفاف ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھلائی تم نے کی, جو نیکی تم نے کی, اس کا بدلہ تمہارے لیے بھی احسان کی صورت میں ہی تمہیں ملے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بھی نیکی کرے تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ جواب میں اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرے, کیونکہ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. یہ نہ کرو کہ تمہارے سے کوئی نیکی کرے تو اس کے بعد تم اس کی برائیاں کرتے پھرو. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان, اور اب یہ اصحاب الیمین کے لیے اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, لیکن آپ دیکھیں گے یہ دو جنتیں اور ان کا کمپیریزن کریے گا کبھی ساتھ ساتھ ان دونوں کی آیتوں کو رکھ کے, جو بھی اس کی نعمتیں اور جو وہاں کی نعمتیں, اور پھر دیکھیے گا کتنا فرق ہے. مدہامتان, ٹھیک ہے پاس تو یہ بھی ہوئے, لیکن اب ان کے لیے کیا ہے, نہایت سبز باغ ہے,
وہ ان کی تو ڈالیاں ملی ہوئی تھی آپس میں، اتنے گھنے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی ان کے لیے شکر ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. اور دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے داخل فرما دیا فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں بھی 2 چشمے ہیں، لیکن وہ چشمے کیا تھے؟ وہ جاری تھے. یہ چشمے کیا ہیں؟ وہیں پہ ببلنگ کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی وہاں کے اور یہاں کے چشموں میں بھی فرق ہے. اللہ اکبر. جو چشمہ جاری ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ان چشموں کی پھوار ہوگی جو جنت کو معطر کرے گی، جو سمجھ لیں کہ ایک ایئر فریشنر یا یہ بھی ایک خوشبو ہے وہاں کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اور یہاں پہ یہ پھل ہوں گے، کھجور کے بھی ہوں گے اور انار کے بھی ہوں گے. خاص طور پہ ان 2 پھلوں کی ذکر کیا گیا. وہاں پہ کیا تھا؟ ان لمیٹڈ پھل ہوں گے، اتنے پھل ہوں گے، 2 طرح کی ان کی قسمیں ہوں گی. اور 2 کے اندر بھی بعض دفعہ کثرت کا معنی ہوتا ہے، تو بہت کثیر پھل ہوں گے. تو یہاں پہ 3 پھلوں کی بات، یہ نہیں کہ اور نہیں کوئی پھل ہوں گے، یہ بات نہیں ہے. اور خاص الخاص ان 2 پھلوں کی اس لیے بات کی گئی کہ ان کی جو ایک تو عرب لوگ جن کو جانتے بھی تھے، اور ان کا جو ٹیسٹ اور ان کا جو وہ ہوگا، یہ خاص پھل ہے. خاص طور پہ جیسے کھجور کے بارے میں بتایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ مٹکے کے برابر ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم. ٹھیک ہے، ایسی ہوں گی. تو ہر ایک ہی پھل میسر ہوگا، لیکن آبویسلی ان کے جیسا تو نہیں، برابر کا تو نہیں ہے. اور تمام پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے. جب ایک پھل توڑیں گے تو وہاں پہ دوسرا لگ جائے گا. لیکن یہ خاص طور پہ جنت کے پھل ہیں، انگور ہے، انار ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، ان کا ذکر آتا ہے. اور فاکہہ سے مراد سیب بھی لیا گیا اور میوے بھی لیے گئے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں ہوں گی اچھی عورتیں جو خوبصورت ہوں گی، یعنی بڑی اخلاق والی ہوں گی. اور خیر شر کا اپوزٹ ہے، رائٹ. خیر تو خیر میں یہ خیرات ہیں، یعنی ان میں کوئی برائی نہیں ہوگی، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی نجاست ہو، کوئی گندگی ہو، کوئی حیض ہو، کوئی ناپاکی کی چیز ہو، یا انر طور پہ جو شر ہوتا ہے، حسد، بغض، کینے، ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے اندر. خوبصورت بھی ہیں اور خوب سیرت بھی ہوں گی، اخلاق والیاں بھی ہوں گی، محبت کرنے والیاں بھی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام. یہ حوریں ہوں گی جو وہ پہلے قاصرات تھیں، انہوں نے خود ہی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں. یہ مقصورات ہیں، وہاں ٹھہرائی گئی ہوں گی، روکی گئی ہوں گی، ان کی روکا گیا ہوگا ان کو فی الخیام، خیموں میں. جنت کے خیمے تو آپ کو پتہ ہے نا موتیوں سے بنے ہوئے، جو موتیوں کو کارو کیا ہوا ہے. اتنے بڑے موتی ہوں گے کہ جو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوگا تو دوسری جگہ پہ دوسرے کنارے والے اس کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے. سبحان اللہ. دنیا میں تو موتیوں کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مثال نہیں دی جا سکتی. تو یعنی یہ بھی خوبصورت ہوں گی، یہ بھی اچھی عورتیں ہوں گی، یہ بھی نگاہوں کو لیکن وہ جھکائے ہوئے خود تھیں، یہ خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی. یعنی آوارہ گردیاں کرتی پھر نہیں رہی ہوں گی. جیسے دنیا کے اندر بھی عورت کی یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے، ضرورت سے باہر جائے ایسے گھومتی نہ پھرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. اس سے پہلے یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کسی عورت کی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہی صرف ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. تو ان کو بھی کسی اور نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا گا، بالکل کنواری ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ، وہ بیٹھے ہوں گے مسندوں پر. اب یہ ان کی بھی مسند کی بات آ گئی، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا کیا بتایا گیا کہ ان کے تو گدوں کے اوپر والے جو لیئر ہے اس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا ہے. ان کی بھی بیویاں خوبصورت ہیں، مگر ان کی بیویوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ان کی تو یاقوت اور مرجان کی والی بیوٹی ان کے اندر ہے، یعنی اتنی صاف شفاف ہیں، سیپی جیسے موتی سیپی میں ہوتا ہے اس طرح سے، جس کو کسی نے چھوا نہیں ہوتا.
اور چہرے بھی حسین، کانہن بید مکنون بھی کہا گیا ہے نا، کہ بہت جیسے باریک جھلی انڈے کے اوپر ہوتی ہے نا ایک، اس طرح سے ان کی اسکن ہوگی. اللہ اکبر. اور روبنا ترابا بھی آیا کہ بہت محبت کرنے والی ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم یہ سمجھیں، یہ بات کو سوچیں کہ اگر حوریں اتنی خوبصورت ہیں تو وہ عورت جو محنت کر کے یہ دنیا میں، اور وہ عورت جس نے نمازیں اور سجدے اور قرآن اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر اللہ کی خاطر فرما برداری کرتے ہوئے رکھا، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ ان سے وہ آدمی لذت تو پائیں گے، لیکن جو جس طرح سے محبت وہ اپنی جنتی بیوی کے ساتھ کریں گے ویسی نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں دنیا میں تو ان چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ان کو امیجن نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی چیز کو امیجن کر سکتے ہیں نا، اگر کر سکتے ہیں تو وہ پھر جنت کی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا. اللہ اکبر. تو اگر خیال گزر جاتا ہے نا، اور اگر امیجن ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جنت کی نعمت نہیں ہے، وہ دنیا کی ہوگی پھر، کیونکہ وہ جنت کی نعمت کو تو امیجن ہی نہیں کر سکتے، وہاں کے حسن کو بھی امیجن نہیں کر سکتے. صرف یہ تو ایک باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں اور مثالیں کچھ دے کے بتائی گئی. تو دنیا کی نیک سیرت عورت جنتی عورت بنے گی جب، تو اس کے حسن کے اندازے کیسے لگائے جا سکتے. تو وہ بیٹھے ہوں گے ایسی مسندوں کے اوپر، ایسے بستروں کے اوپر جو یعنی رف کہا گیا نا، تو زمخشری نے کہا کہ ریشم وغیرہ کے خوبصورت اور باریک کپڑے کو رف کہتے ہیں. یہ بھی ریشم ہے اور باریک ہے. اللہ اکبر. اور کیا یہ بھی کہا گیا کہ خیمے کی ایک طرف جو کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو رف کہتے ہیں. اور جنت کے جو لمبے چوڑے کپڑے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، قالین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی غالیچے ہو سکتے ہیں. تو وہ کیسے ہوں گے؟ خضرن، سبز رنگ کے ہوں گے. سبز اس لیے کہ گرین کلر بھی انسان کی آنکھوں کو سوٹ کرتا ہے. وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور میں نے آپ کو بتایا بہت یونیک، بہت نادر نفیس قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے، اور حسان بہت ہی خوبصورت. اور میں نے آپ کو بتایا نا ابقری کیسے، آؤٹ آف دس ورلڈ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آخری آیت جو ہے وہ زبردست ہے کہ بہت بابرکت ہے. نام، ذات نہیں ابھی کہا گیا، صرف نام کی بات ہے. نام بھی اس رب کا بہت بابرکت ہے. برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، خیر ایسی جو کہ بڑھتی جائے اور اس میں دوام ہو، کبھی ختم نہ ہو، باقی رہنے والی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہر قسم کی خیر جو گرو کرے. جیسے برکت کیسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا آپ نے ایک دفعہ آپ کے پاس $100 ہے، آپ نے $100 خرچ کیا اور اس میں ایسی چیزیں آپ کو مل گئی کہ آپ نے کہا اللہ اکبر، صرف $100 تھا اور اس میں کتنا کچھ میں نے خرید لیا. یہ برکت ہو گئی اس میں. اور کبھی $100 آپ کے پاس آیا اور پتہ ہی نہ اس کو چلا، کہیں دوائی خرید لی، کہیں کوئی اور علاج کے اوپر، اور کہیں پیسے چلے گئے، اور کہیں پیسے گر گئے، اور کہیں گم ہو گئے، اور کہیں کچھ ہو گیا اور وہ پتہ ہی نہ چلا. آپ نے کہا دیکھو وہ $100 جو پہلا تھا، آپ اتنی ساری چیزیں مل گئی، وہ برکت والا تھا، اور دوسرے میں برکت نہیں تھی. یہ تو دونوں ہی ایک جتنے برابر اماؤنٹ کی. اسی طرح ایک بیج مثلا آپ نے زمین میں بویا، اسے ایک پودا نکلا، آپ کو ایک ہی ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن اگر اسی بیج سے 10 پودے نکل آئے تو یہ ہے برکہ. کیا اس کو کہتے ہیں؟ برکہ. یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اس میں ترقی ہوئی، بڑھوتری ہوئی، خیر زیادہ نکل آئی اس میں سے، چیز میں سے.
اور وہ خیر جو ہے ایسی بھی نہیں کہ ختم ہو جائے، بلکہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ قائم رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. اللہ تعالیٰ کا صرف نام بھی بہت بابرکت ہے. اب اس ساری جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے اس کو ساری کو لگا لیں اس میں، کہ اتنی زیادہ اس میں خیر ہے اور خیر بڑھتی جاتی ہے اور خیر ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے. یہ صرف اس کے نام کی بات ہے، وہ ذات کتنی بابرکت ہو. اللہ اکبر. اس کا نام اتنا خیر والا ہے، اسی لیے پھر اس کا نام جو لے لے اور پھر کوئی کام شروع کرے الرحمن کہہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کوئی کام شروع کرے، پھر اس کام میں کتنی خیر ہو جائے گی، پھر وہ کام کتنا بڑھے گا، پھر وہ کام میں برکت کتنی ہو جائے گی. آپ اس سے سوچیں. یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ 2007 میں ہم نے شروع کیا، چھوٹی بالکل اسمال اسکیل پہ، یعنی 2-4 لوگوں کے ساتھ، اور اتنی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی، کوئی ایسا پتہ نہیں تھا کہ کوئی اور لوگ آئیں گے، کوئی سیکھیں گے. الحمدللہ آج ہزاروں لوگ سیکھ رہے ہیں. تو کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں برکہ. یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ ڈالتا ہے، جس چیز میں چاہے برکہ ڈال دے اور جس چیز سے چاہے نکال دے. یہ ہم خود نہیں کوششیں کر سکتے. کوئی برکہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہم جا کے بازار سے خرید کے لے آئیں، جو ڈال دیں اپنے پیسوں میں بھی، اپنے گھر میں بھی. یہ اللہ ڈالتا ہے، جس کام میں چاہے ڈال دے، اس میں سے خیر نکلے اور خیر بڑھتی ہی جائے. تو اللہ کا نام ہے بابرکت. وہ ربی کا، تیرا رب. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. آپ دیکھیں پوری صورت کے اندر رسالت کی بات نہیں آئی، اینڈ میں آ کے رسالت کی بات آ گئی. تیرے رب کا، یعنی یہاں پر رسالت کا ذکر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لا کر یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی جنت کی یہ نعمتیں چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ آپ کی رسالت پر ایمان لے کر آئے. اور رب آپ کا ہے. اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اعزاز دیا گیا، تیرے رب کا نام. سب کا نہیں کہا گیا، ربی کما یہاں پہ نہیں کہا گیا، یہ سارے جنوں انس تمہارا. اور پھر یہ بھی اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی کہ آپ کا رب ہے نا، وہ تو اس کا تو نام بھی بڑا بابرکت ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا. نبی آپ کیوں گھبراتے؟ ذل جلال والاکرام، جو جلال والا اور اکرام والا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے. اور یہ میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے کہ اس نام کے ساتھ دعا کیا کریں، اس کی تسبیح کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمیں صحیح سمجھنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بار بار فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی کسی نعمت کو جھٹلانے والے نہ ہوں، بلکہ ہر نعمت کا شکر گزار ہمیں بنا دے، جھکنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بندیاں بنا دے جو عاجز ہوں اور اس کی فرما بردار ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.